بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اسلام سے قبل اپنی تلوار حمائل کیے ہوئے نکلے تو ایک شخص بنی زہرہ میں سے ان سے ملا اور کہا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ محمد کو قتل کر کے بنی زہرہ اور بنی ہاشم سے کیسے امن پاؤ گے؟ یعنی یہ دونوں قبیلے تم سے محمد کا انتقام لیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا، لگتا ہے کہ تو بددین ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں کہ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں دین سے پھر گئے ہیں اور مسلمان ہو گئے ہیں اور تمہارے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ پس عمر چلے اور دونوں کے پاس آئے۔ اس وقت ان کے پاس حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، جو ان کو قرآن مجید سکھانے آئے تھے۔ تو جب حضرت خبیب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر میں چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن پہنچے اور اپنے بہن اور بہنوئی سے پوچھا کہ یہ گنگناہٹ کیسی تھی، کیونکہ یہ لوگ اس وقت سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم تو آپس میں بات کر رہے تھے اور کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ شاید تم دونوں اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ ان کے بہنوئی نے ان کو جواب دیا کہ اے عمر، اگر حق تمہارے دین کے سوا دوسرے دین میں ہو تو پھر دین بدلنے میں حرج کیا ہے؟ پس عمر ان پر دوڑ پڑے اور ان کو سختی سے کچلا۔ پھر ان کی بہن آ گئیں تاکہ اپنے شوہر کو ان سے بچا لیں۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کو بھی ایک دھکا دیا جس سے ان کا منہ خون آلود ہو گیا۔ اس پر حضرت عمر کی بہن غضبناک ہو کر بولی کہ اگر حق تمہارے دین کے علاوہ دوسرے دین میں ہو تب بھی سختی ہی کرو گے تو سنو، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عمر نے کہا، مجھے وہ کتاب دو جو تمہارے پاس ہے کہ میں بھی اس کو پڑھوں۔ اور عمر خواندہ تھے، یعنی مثل اکثر عرب کے ان پڑھ نہ تھے۔ ان کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور اس کتاب کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر تم اس کتاب کو ہم سے لینا چاہتے ہو تو اٹھو اور غسل یا وضو کرو۔ سو حضرت عمر اٹھے اور وضو کیا، پھر قرآن ہاتھ میں لیا اور سورہ طٰہٰ پڑھی۔ سامعین، اگر وضو میں نیت شرط ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت وضو درست تصور نہ ہوتا، کیونکہ کافر کی نیت شرعاً معتبر نہیں ہوتی۔ تو اس صورت میں قرآن پاک کو چھونے کی کوئی صورت بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس بات کے قائل نہ ہو جائیں کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے، اور احناف کا یہی مذہب ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے دینی اور دنیاوی مسائل کا حل احادیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔